جزاکم اللہ خیرہ۔ مسلمانوں، اہلِ گولیبار، آج گولیبار کے رہنے والوں کے تقدیر عروج پر ہیں کہ آج ہمارے درمیان الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں یا ان کا تعارف کرا سکیں، لیکن پھر بھی انہی کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علامہ مولانا سید کاظم پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ یہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ سرکار غوث پاک کی اولاد ہیں، اور ہم یہاں اس علاقے میں ان کے شاہ نشان انتظام نہ کر سکے، اس کے لیے ہم تمام اہلِ گولیبار حضرت سے معذرت خواہ ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے زبان مبارکہ سے ہم مواعظ حسنہ بھی سماعت کریں گے، اور جیسے کہ آج کا ماحول چلا ہے کہ گلی گلی ایمان کے ڈاکے، ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے گھوم رہے ہیں، تو میں تمام اہلِ گولیبار سے گزارش کروں گا کہ جو کہیں کسی سے بیعت نہیں ہے تو حضرت کی تقریر کے بعد قادری سلسلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے پر، شہزادے کے دست مبارکہ پر ڈائریکٹ آپ بیعت لے لیں۔ نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، شہزادے غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث آلہ ومدر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الامم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک انوکھی نعت پاک کے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں جلسوں میں چاہتا ہوں کہ وہ نعت پاک کے چند اشعار آپ کو بھی سنا دوں۔ پھول بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، اور یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو، اور یا نبی اپنے
پیسوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، اور چھن گئے تاجداروں کے، چھن گئے تاجداروں کے اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت صبا تو عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اور جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ میرے دوستو، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ مولانا فاروق صاحب قائد ملت ہیں، قائد محترم ہیں، اب تک امیر تھے، اب غریب ہو کے قوم کی خدمت کریں گے۔ بڑے بے چین بے قرار ہیں کہ میرے خاطر خواہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں بمبئی میں لاکھوں آدمی کو خطاب کرتا ہوں، محلے میں جو ہے منتظمین پہ بھڑک رہے تھے کہ عوام کا مجمع نہیں ہے، کثیر نہیں ہے، حضرت کو کیوں دعوت دی ہے، حضرت کی شان۔ بات میری شان کی نہیں ہے، ہم تو شان والوں کا ذکر کرنے ہیں، اور مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تھوڑے ہوں کام کے ہوں، اور زیادہ ہوں بھرتی کے ہو تو کام کے نہیں۔ میرے دوستو، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ تھوڑوں نے بڑے ہنگامے مچائے ہیں۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ اسلام کی تاریخ میں کربلا کی شہادت، تو ذکر حسین کے مجالس ہوتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پروردگار، تیرے نبی کی امت کو کیا ہو گیا کہ ایک واقعہ ہو چکا 1400 سال پہلے، اور ہر سال اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اور ہمارے سامنے ایک مخالف گروپ بھی ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی ہو گیا قصہ 1400 سال پہلے، اب کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ شہادت حسین بن کر آنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب شہادت حسین ہو جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو ان کے باپ دادا کا بھی ذکر آتا ہے۔ بھائی حسین کو شہید کون کرے تھے؟ کوئی گھنٹہ ہلانے والے تو نہیں آئے تھے، کوئی یہودی تو نہیں آئے تھے، کوئی ہندوستان سے ہندو تو نہیں گئے تھے۔ یہی کلمہ پڑھنے والے اور سب صحابہ کے صاحبزادے تھے، ہو کسی مولانا مولوی مفتی کے بیٹے نہیں تھے وہاں۔ یہ بھی عجیب امت کی ٹریجڈی ہے۔ کہ کربلا میں جو امام علی مقام کو شہید کیے، نہ کوئی مفتی کے بیٹے تھے، نہ مولانا کے بیٹے تھے، نہ کسی شیخ الحدیث کے تھے، نہ صغیر کے تھے، نہ کبیر کے تھے، وہ سب صحابہ کے بیٹے تھے۔ اور صحابہ کے بیٹوں میں بھی وہ صحابی عشرہ مبشرہ، ہر صحابی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مرتبے میں سب برابر نہیں۔ نفس نبوت میں سب نبی یکساں ہیں، مگر مرتبے میں سب نبی برابر نہیں ہیں۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
یہ نبیوں کی جماعت ہے، ان کو بعض سے بعض کو اللہ نے بڑا کر دیا اور بعض سے اللہ نے بات کی، آسان زبان میں سنا رہا ہوں، بعض سے اللہ نے بات کی اور ایک ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے درجوں بلند کر دیا۔ تو نبی مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کی کیٹیگری بتاتا ہے، اولون و سابقون، صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے، جو ابتدائی وقت میں جو اسلام لائے، وہ بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے، بدریوں کا مقابلہ احدی نہیں کر سکتے، احدیوں کا مقابلہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کے صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ درجے ہیں سرکار صدیق اکبر، فاروق اعظم، اور پھر یہ جو مرتبے ہیں صحابہ کے، ہم لوگ ووٹ ڈال کے نہیں بنائے، یہ الیکشن نہیں ہے، انہوں بڑے انہوں چھوٹے، انہوں منڈے، انہوں تیسرے، انہوں چوتھے۔ ارے جو سب سے بڑی ذات ہے اللہ کے نبی نے جس کو وہ بڑھا دیا، سید الانبیاء نے جن کے مقام و مرتبے بتا دیے، اب دنیا کون ہے جو پیمائش لے کے بیٹھے کہ کون بڑے تھے کون چھوٹے تھے؟ تو میرے دوستو، تاریخ کربلا، اس لیے یہ واقعات بار بار آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ غم حسین 1400 سال سے ختم نہیں ہوا۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، کسی کا باپ ختم ہو گیا، کسی کی ماں ختم ہو گئی، مگر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو صبح جو کیفیت رہتی ہے وہ شام میں نہیں رہتی۔ بیٹا نڈھال رہتا ہے باپ کی میت پر، اب باپ نڈھال رہتا ہے جوان بیٹے کی لاش پر، اور دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے کہ بھائی اس کا بچنا مشکل ہے، یہ بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، اب تو انہیں بھی گیا۔ جو باپ کا حال ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو، یہیں پر آ کر اللہ کے وجود کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ ہے، صدمہ بھی وہی دیتا ہے، صبر بھی وہی دیتا ہے۔ جو شام میں کیفیت رہتی ہے دفن کے بعد نہیں رہتی، جو دفن کے بعد ہوتی ہے دوسرے دن نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ ہر غم اس کا مداوا ہو جاتا ہے، وہ غم مندمل ہو جاتا ہے۔ کبھی 8-15 دن کو یاد کر کے رو لیے، پھر سال کو یاد کر کے رو لیے، کبھی ذکر آیا برسوں میں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر غم کی ایک مدت ہوتی ہے، کوئی بھی غم دیر پا اور پائیدار نہیں ہوتا، لیکن یہ کربلا والوں کا کیسا غم ہے، یہ ہر غم 1-2 سال میں بھول جاتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ امت جو ہر چیز بھولنے کی عادت ہے، جس قوم کو ہر چیز بھولنے کی عادت ہے، بڑے سے بڑے فسادات بھول گئے، آگ لگا دی گئی بھول گئے، قتل عام ہو گیا بھول گئے، حکومتیں چلی گئی بھول گئے، بڑے سے بڑے صدمے کو، بڑے سے بڑے واقعے کو یہ قوم کو عادت ہے بھولنے کی۔ مگر عجیب بات ہے کہ جو بھولنے کی عادت رکھتی ہے قوم، ہر چیز بھول گئی مگر نبی کے نواسوں کا ذکر نہیں بھولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا صدمہ ذاتی صدمہ ہوتا ہے، بیٹا گیا تو اس کا صدمہ، اس کے گھر والوں کا صدمہ، باپ چلا گیا تو اولاد کے لیے نقصان ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، ایک گھر کا نقصان ہے۔ لیکن میرے دوستو، کربلا میں جو نقصان ہوا وہ کسی گھر کا نقصان نہیں ہے، کسی گھر کا صدمہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان عالم کا صدمہ ہے، یہ رسول پاک کا صدمہ ہے، اور ساری انسانیت کا صدمہ ہے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کا صدمہ ہے۔ اس لیے قیامت تک جب تک کہ نام حسین رہے گا اور ذکر حسین کی مجلس ہوتی رہے گی۔
دوں کہ فلسفہ شہادت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان عظیم قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا جو اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جنہوں نے جان قربان کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام کا پھیلانا اور ایک ہے اسلام کا بچانا۔ صحابہ کی مقدس زندگیاں اسلام کو پھیلائے اور کربلا میں حسین نے بچایا۔ اب پھیلانے کے لیے اور بچانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سانتا کروز مین ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نوجوان گر گیا اور آپ نے کاس دیکھی نہیں، مذہب نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب راستے میں کوئی زخمی ہو کے گر پڑتا ہے تو اس وقت آپ بھی دوڑ پڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہندو مرا ہے کہ مسلمان ہے، ٹکر کو ہندو کی ہوئی کہ مسلمان کی ہوئی، سب دوڑتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں دوڑے؟ تو آپ یہ جواب دیں گے کہ نہ صاحب نے ہم نے ہندو دیکھا نہ مسلمان دیکھا، ہم نے تو دیکھا کہ انسان زخمی پڑا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی انسانیت تو بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ فیلنگ اسلام جو بتانے آیا ہے، اسلام جو ہم کو سبق دیا ہے، اسلام کسی غیر مذہب کا دشمن نہیں ہے، ہم کو کسی کافر سے نفرت نہیں ہے، ہم کو کسی مشرک سے نفرت نہیں ہے۔ مسلمان ایک ایز اے ڈاکٹر ہے، ہر مسلمان تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یہ تم پر ذمہ داری ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، تو تم ہم طبیب ہیں۔ جہاں کوئی مسلمان ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، تم مانو یا نہ مانو میرے آقا نے تم کو بنا دیا، تم تو طبیب ہو، اور طبیب کو مریض سے نفرت نہیں ہوتی۔ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو مریض سے نفرت نہیں ہوتی، اس کو مرض سے نفرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی لڑائی مریض سے نہیں ہے، مرض سے لڑائی ہے۔ تو ہم کو کسی کافر و مشرک سے نفرت نہیں ہے، ہم کو اس کے کفر و شرک سے نفرت ہے۔ ذات سے ہم کو کسی کے نفرت نہیں ہے۔ اگر ذات سے نفرت کرتے تو ہندوستان میں اسلام پھیلتا کیسا؟ یہ بزرگان دین نے سب کو سینے سے لگایا، اور جب تک اولیاء کا مشن چلتا رہا اسلام پھیلتا رہا۔ میں تمہیں بتا دوں، بیچ میں تم کو جگانے کے لیے بڑے بڑے دعوے دار ہو گئے، اسلام پھیلا رہے، اسلام پھیلا رہے۔ بھائی اتنے اخبارات نکل رہے ہیں، اتنا لٹریچر چھپ رہا، اتنے پیپرز نکل رہے ہیں، اور اتنی مشنری، کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہے، کوئی انسانوں کا ڈاکٹر ہے، کھڑے رہ کے تقریریں کر رہا، گلی گلی ڈاکٹر صاحب کی تقریر، ڈاکٹر صاحب کی۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ انسانوں کا ڈاکٹر ہے جانوروں کا ڈاکٹر ہے، مگر سب تقریریں کر رہے ہیں۔ اسلام پھیلا، اور کرائے کے ٹٹوں کو لا کے مسلمان کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں آ کے اسلام پھیلا رہے ہیں صاحب، اس سے پوچھے کیا نام رکھنا؟ بولے جو بمبئی میں رکھے وہی رکھ دو۔ مطلب ہے کہ کچھ چمچوں کو لا کے کھڑا کر کے، خدا کی قسم اسلام قرآن کی بنیاد پہ نہیں پھیلا ہندوستان میں۔ یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہندوستان میں اسلام قرآن پڑھ کے پھیلا۔ ارے 24 گھنٹے 5 وقت تم قرآن پڑھتے، تم کو نہیں معلوم خود کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز میں 5 وقت تم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور امام صاحب بھی لچک لچک کے پڑھ رہے ہیں، اور غلطی سے کسی امام کی آواز اچھی ہے تو 15 منٹ سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتا ہوں، گرمیوں کے سردیوں کھینچ رہا۔ میرے دوستو، 5 وقت تم نماز میں قرآن سنتے ہو اور مسلمان ہو، تم کو خود نہیں معلوم۔ اور آج
کل تو قرآن صرف چہلم میں پڑھا جاتا، 40ویں میں، فاتحہ سورت میں، وہ بھی کون پڑھتے ہیں؟ مدرسے کے بچے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے مدرسے سے ایک 50 کو بلا لیتے قرآن خوانی کے واسطے، اب یہ آ کے پڑھتے ہوں 5 قرآن ہو گئے، 5 قرآن ہو گئے، مگر یہ عقل کا اندھا نہیں سوچ رہا کہ باپ کی فاتحہ میں لا کے کرائے کے ٹٹو ان کو پڑھا رہا، جب تو ٹپکے گا تو تیرے بچے بھی کرائے کے لوگوں کو لا کے پڑھائیں گے۔ قرآن کرائے کے ٹٹوؤں کو پڑھانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن خود پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، مگر قوم کی بد نصیبی ہے کہ لا کے جو ہے پڑھا لیتے ہیں۔ اور میرے دوستوں ایک بات بتا دوں کہ 25 حافظوں کو بلا کے قرآن پڑھا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ہر چیز میں اسلام میں اخلاص ہے، ہر چیز میں اخلاص ہے، اور دین کی ناواقفیت ہے کہ جو تم کرائے کے لوگوں کو لا کے پڑھا رہے ہو۔ اگر خدا کی قسم تم کو قرآن کی ایک سطر کی بھی عظمت معلوم ہو جائے تو پھر تم کو کرائے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں تمہاری معلومات کے لیے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ لکھے، ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے، امام غزالی ایک قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو وہ قبرستان پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اتنا بھیانک عذاب تھا کہ امام غزالی جلدی گزر گئے، وہ عذاب نہیں دیکھ سکے۔ ایک 2 روز کے بعد امام غزالی کا اسی راستے سے پھر واپسی میں گزر ہوا تو دیکھا کہ پورے قبرستان میں جشن ہی جشن ہے، ایک دوسرے سے پورے مردے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو امام غزالی پریشان ہے، یہ 2 روز پہلے پورے عذاب میں مبتلا تھے، اب کیا ہو گیا کہ یہ پورے قبرستان میں جشن ہے؟ یہ کسی مسجد کے امام کی بات نہیں ہے، یہ امام غزالی کی بات ہے۔ امام غزالی وہاں کیا ہو رہا وہ بھی جانتے ہیں، اندر کیا ہو رہا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو امام غزالی رک گئے، رک کے قریب کی قبر کی روح سے پوچھے، بھائی آپ لوگ 2 روز پہلے بہت پریشان تھے، اب اچانک اتنی خوشی جشن کیوں ہو رہا؟ تو قبر کے مردے نے، ایک روح نے کہا، وہ جو بڑے میاں کی روح دکھ رہی نہیں آپ بڑے حضرت کی، یہاں آج ان کی وجہ سے پورے قبرستان پہ رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی۔ بولے کیوں؟ تو بولے آج ان کا پوترا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا، ان کے بیٹے کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا، تو پروردگار بسم اللہ کی برکت سے وہ بڑے حضرت کی قبر پہ سے بھی عذاب ہٹایا اور پورے قبرستان پہ سے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تمہیں توفیق دے تو کرائے کے ٹٹوں کو مت پڑھاؤ، سچے دل سے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے باپ کی روح کو بخش دو، اللہ تیری پڑھی ہوئی تلاوت کو قبول کر لے گا۔ میرے دوستو، میں ایک جگہ مدراس میں تقریر کر رہا تھا کہ امام غزالی نیچے دیکھے قبر کا عذاب دیکھے تو ایک اہل حدیث خط لکھا مجھے، مولوی صاحب اندر کا حال ان کو کیسے معلوم؟ بولا کہاں جواب دینا بھائی، اندر آئے تو بولوں گا نا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر والوں کو نہیں سمجھاتے، اندر آنا پڑتا۔ اب کوئی ہندو آپ سے پوچھا نماز کا کیوں پڑھتے تو میں بولا فرض ہے، انہیں بولتا فرض کیا ہوتا؟ بولا حضور معراج میں گئے تھے، تو بولے معراج کیا ہوتی؟ بولا جبرائیل آئے تھے، بولے یہ کون؟ اب ایک نماز شروع کرنے کو گئے تو اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں، اب کیا سمجھائیں گے غیر مسلم کو؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بولے بھائی تو مسلمان ہو جا، خود پڑھنا شروع کرے گا پوچھے گا نہیں۔ بولا بعض اندر کے مسئلے باہر والوں کو
کو نہیں سمجھا سکتے؟ فاتحہ کا ایگو دلاتے، نیاز کا ایگو کرتے، شربت کیوں مناتے؟ اب ہمارے پہ ذمہ داری ہے ان کو سمجھانے کی۔ نیاز کیوں کر رہے ہیں، فاتحہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اب انہیں پوچھے فاتحہ کیوں کرتے تو بولنا سنی ہو جاؤ تم بھی کرتے۔ بڑی مشکل ہے مولانا فاروق، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارا حوصلہ ہے تو سنا رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف واز کروں گا۔ پھر کبھی مجمع جمع کرو، پھر تقریر کیا ہوتی بتاؤں گا۔ آج تو کچھ کام کی باتیں بتا کے چلے جاؤں، نوجوان کھڑے ہیں، بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، ہر چوراہے پہ ایمان کے ڈاکو کھڑے ہوئے، پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور کس دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ جتنے ایمان کے ڈاکو ہیں، اب ان سے پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں، ارے ہم لوگ دین کے طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف۔ اہل حدیث سے پوچھے بھائی آپ کدھر بلا رہے ہیں، بولے ہم لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے دین کی طرف، اچھا دیوبندی دین کی طرف، اچھا آپ لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں نا، تو پھر ایک دوسرے کو کیوں نہیں بلاتے؟ تبلیغی جماعت والے اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں جاتے، اہل حدیث والے جماعت اسلامی والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ ایک ایک ہو کے ایک ایک کو نہیں بلا رہے ہیں، سب ایک ہو کے ایک کو نہیں بلا رہے ہیں۔ اب دین کی طرف بلانا ہے تو شیعوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بھائی رات دن ماتم کر رہے ہیں نا، وہ لوگ تازیے بٹھا رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، دین کی طرف بلاؤ۔ آپ شیعہ کے پاس نہیں جاتے، آپ بورے کے پاس نہیں جاتے، آپ کھوجے کے پاس نہیں جاتے، اور سب کے سب مل کے سنیوں کے پاس آتے۔ سب کے سب مل کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں پریشان ہوں کہ پروردگار آخر یہ سب کے سب ہمارے پر اٹیک کیوں؟ 11ویں میں اٹیک، 12ویں میں اٹیک، خواجہ کی چھٹی ادھر اٹیک ادھر، کچھ ہوا کی اٹیک۔ تو میں یہ سوچا کہ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ خدا کی قسم سنیو، تم کتنے دولت مند ہیں تم کو خود اندازہ نہیں ہے، تم کتنے دولت مند ہیں تم کو اندازہ نہیں ہے۔ ارے نادانو سوچو، پتھر اسی درخت پہ آتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں، اور سنت الجماعت کیسا پھلدار درخت ہے، ہر موسم میں پتھر آتے ہیں۔ کبھی محرم میں پتھر، کھچڑا پکا پتھر شروع، شربت بنا پتھر شروع، 11ویں کا لنگر ادھر پتھر ادھر، تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے دولت مند ہو۔ اور یہ غیر کو معلوم ہے کہ ڈاکہ وہیں ڈالنا جہاں ایمان کی دولت ہے۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھا چوراہے پہ، اور ایک بات بتاتے چلوں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ایک امام صاحب غلطی کرے، نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے کچھ، ایک صاحب ہاؤس پہ بیٹھے بیٹھے وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے لقمہ دے دیا ہوں، اور امام صاحب لقمہ لے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا فاروق اندر داخل ہوئے، تو وضو کرتے کرتے نل پہ بیٹھ کے دور سے بول دیے، اور امام صاحب کو نہیں معلوم کہ انہیں جماعت میں ہے کہ باہر ہے۔ امام صاحب لقمہ لے لیے، فاروق صاحب دیکھے امام صاحب سے بولا حضرت آپ کس کا لقمہ لیے؟ لقمہ کس کا لیے؟ تو بولے بھائی مجھے کیا معلوم، آواز تو پیچھے کی تھی۔ تو بولے پیچھے والا جماعت میں تھوڑی تھا، پیچھے والا جماعت میں تھوڑی تھا، جماعت کے باہر تھا۔ تو امام صاحب بلائے لوگوں کو، بھائیو آئیے، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ وہاں دوسرا سر پیرا کھڑا تھا، ڈائریکٹ والا، بولے بولا کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ پہلے ہی 40 یار اتنی دیر کر دیا نماز کو، پھر پڑھا دے کہنا ہے بھائی کام کی واسطے، بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو بولے نہیں، وہ لقمہ دینے والا باہر تھا۔ ارے باہر ہو یا اندر ہو، لے لیے بھائی گیری بتا رہا مسجد میں۔ تو شریعت کا مسئلہ بتائے کہ بھائی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جماعت کے اندر کا مسئلہ جماعت سے باہر رہ کے حل نہیں ہوتا۔ جماعت کے اندر کا مسئلہ جماعت سے باہر رہ کے حل نہیں ہوتا۔ اب
اب فاتحہ، نیاز، 11ویں 12ویں یہ اہل سنت والجماعت کے اندر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے اندر کا مسئلہ ہے۔ اگر باہر والے کا لقمہ لے لو تو جماعت خراب ہو جاتی ہے، اور تیرا لقمہ لو تو ہماری بھی جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرا یہ کیسے کرتے ہیں تو بولا اندر آ جاؤ۔ شربت کیوں؟ بولے اندر آؤ۔ 11ویں کیوں؟ اندر آ جاؤ۔ اندر آ جاؤ بھائی، پوچھے گا نہیں، خود کرنا شروع کر دے گا۔ تو خیر تمہارا اللہ حوصلے کو سلامت رکھے۔ میں کچھ بنیادی باتیں بتا رہا تھا، آج کل تو فیشن ہو گیا۔ سعودی عرب سے اب صبح مسجد میں آیا، فجر کی نماز کو اتنی زور سے آمین بولتا، آمین، تو لوگا سمجھنا کب آئے بھائی؟ رات کی فلائٹ سے اچھا نہیں آنے کا اعلان کر رہا، میں آ گیا۔ اب مسجد میں نماز ایسا پڑھتے ٹانگا پھیلا کے، ارے نماز پڑھا وہی دادا گیری کر رہا، ایسا کھڑا رہتا ٹانگ پھیلا، آتے ادھر ٹانگ ادھر ٹانگ۔ ارے بولا بھائی اتنی ٹانگ کیوں پھیلا رہا؟ بولے مولانا صاحب حدیث نہیں معلوم آپ کو؟ جہاں بولو، پاؤں اتنا بڑھنا کہ اس میں سے بکری کا بچہ، حدیث شریف میں ہے بکری کا بچہ آسانی سے جانا، یہ حدیث ہے۔ مولا یہ حدیث تو ہم کو بھی معلوم ہے، اللہ کے نبی نے کہا اتنا پاؤں پھیلاؤ کہ بکری کا بچہ پاؤں میں سے چلا جائے۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ مولا بھائی بکری کے بچے کا معلوم ہے، تو ہتھی کے بچوں کو ہر چیز۔ میں نے کہا کہ تقریر نہیں کروں گا، تمہارے کو جگاؤں گا تاکہ میری زندگی باقی رہی، تو پھر تقریر کیا ہوتی ہے، خطاب کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھاؤں گا۔ پھر بنیادی باتیں آج فیشن کے طور پہ نہیں کھا رہے نا لوگ، فاتحہ کا کھانا فیشن بنا لیے۔ باہر سے آیا، اس کو نان کٹائی دیے، بچہ بڑا چچا فاتحہ کی وہ پھینک دیتا، نان کٹائی پھینک دے رہا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہا بھائی؟ ہم لوگ نہیں کھاتے، حرام ہے۔ کیا حرام ہے بھائی اس کے اندر؟ بولے نہیں حرام ہے۔ میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کہ کچھ لوگوں کو فاتحہ کے کھانے سے الرجی کیوں ہوگی؟ کل تک کھاتے تھے اب چھوڑ دیے۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، کوئی بات دل میں اتار لو، میں اپنی نہیں اللہ کے نبی کی بات کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے قرآن کی، وہ تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے مولانا امیر صاحب جو شاکر صاحب بھی بہت اکثر بولتے، دو شیطان آتے، ایک موٹا تھا ایک دبلا تھا۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ میں پیدا ہوا، میرے ساتھ شیطان پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے انسان اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی بولے، اور صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، یا رسول اللہ سب کے ساتھ حضور نے فرمایا ہاں سب کے ساتھ۔ حضور جو بھی پیدا ہوا اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا؟ اللہ کے نبی کا نام ہاں بے شک جو بھی پیدا ہوا اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا۔ اب صحابہ تھے ادب سے جھجکتے پوچھے کہ یا رسول اللہ جب سب کے ساتھ پیدا ہوا، آقا آپ بھی پیدا ہوئے، یا رسول اللہ آپ بھی پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی کا تو مسلمان ہوا، ہم کو دوڑا رہا۔ اب یہ شیطان، حدیث شریف ہے کہ دو بھائیاں پیدا ہوئے، ایک بڑا ایک چھوٹا، دونوں کے ساتھ شیطان پیدا ہوا۔
ایک زمانے کے بعد دونوں شیطانوں کی ملاقات ہوئی. ایک تو چلنا نہیں آ رہا, ننگا ہے, کپڑے نہیں ہیں, بس بڑی مصیبت سے ہڈی ڈھانچہ ہو گیا, رگڑا. اور اس کا جو بھائی تھا اس کا شیطان ہے کھا کے تازہ تھا اور کپڑے پہنا ہوا تھا زبردست. دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی. نے بولا ارے بھائی کیا ہوا رے تیرا, کیا حال ہے؟ کیا کروں بھائی, ایسے کے پیچھے پیدا ہوا ہوں, ہر کام بسم اللہ سے کرتا. پانی پی رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانا کھا رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کرتا پہنا تو ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پائجامہ پہنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے نہ میرے کو کھانے کو دے رہا نہ مجھے پہننے کو دے رہا, ہر کام اس کا بسم اللہ سے ہوتا ہے, اس لیے بھوکا مر گیا. بھائی میرا کیا حال ہے؟ بولے ارے اپن تو بہت مزے میں ہے, اپنے والا تو کبھی بولتا ہی نہیں بسم اللہ, بھوک کھا کے مزے میں ہوں. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے نا, بولو بھائی. اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ کے کھائے تو اکثر پریکٹیکل دیکھنے کو آیا, دفتر سے آئے, کام سے آئے, کارخانے سے آئے, بیوی کو بول رہے ڈالو 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 ڈالو. بھائی بھوک بہت لگی آج, روزانہ 3 چپاتی کھاتا تھا, 5 کھا گیا, ڈالو اور ڈالو, بھوک لگی. بیوی بولی ہے کیا سب کا گھر کا کھا جاتے کیا؟ تو بھی قصہ نہیں, بھوک ہے بہت. تو بیوی بھی پکی مومنہ تھی. اجی تم بسم اللہ نہیں بولے؟ ارے بھول گیا, بولو. جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے ایک نوالے میں پیٹ بھر گیا, کیونکہ یہ کھانا جو کھا رہا تھا ڈائریکٹ شیطان کھا رہا تھا. اب ڈالو ڈالو ڈالو, جیسے ہی بسم اللہ بولا شیطان سے ہٹا. اب تمہاری توجہ, چھوٹی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان نہیں کھاتا. ارے عقل کے اندھو, سورہ فاتحہ پڑھے تو کیسے کھائیں گا, قل اللہ پڑھے تو کیسے کھائیں گا. چھوٹی آیت کو برداشت نہیں کرا تو بڑی صورتوں کو کب برداشت کرے گا. اب کوئی بولے ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے تو سمجھ جانا کون نہیں کھاتا. اب یہ الگ مسئلہ ہے. حیدرآباد میں ایک صاحب بولے, میں نے کہا نا بھائی, حیدرآباد میں ایک صاحب بولے مول صاحب فاتحہ سے اختلاف نہیں ہے. غلط بولے آپ تقریر میں, سانتا کروز میں بولتے کے جاتے, فاتحہ سے نہیں ہے. بولے پھر وہ سامنے رکھ کے دیتے نہیں آپ لوگ, تو سامنے رکھ کے دیے تو اس سے اختلاف ہے. بولا پیچھے رکھ کے دو, پیچھے رکھ کے دو. بولے پیچھے رکھ کے تو فاتحہ ہو جاتی کیا؟ بولا ارے عقل کے اندھے, ہماری فاتحہ اوپر جاتی پیچھے نہیں جاتی. اب پیچھے رکھے تو کیا تکلیف ہو رہی, تو سامنے رکھے تو بولے سامنے رکھے تو ہندوؤں کا طریقہ ہوتا. بولے ہندوؤں کا طریقہ, انہوں ہندو سامنے رکھ کے پوجا کرتے, تو آپ لوگ سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے. بولا خدا کی قسم مسلمان کسی سے سیکھا نہیں ہے, دنیا کو سکھانے آیا ہے. ہم کو یہ کیا سکھائیں گے جو ہر 15 کلومیٹر پہ بھگوان بدل جاتے, یہ ہم کو سکھائیں گے. بلکہ خواجہ ہندوستان اور بزرگان دین جب ہندوستان میں اسلام لائے تو ہمارے اولیاء اللہ نے سامنے رکھ کے قرآن پڑھا تو یہاں کے کافروں کو بہت اچھا دکھا, یہاں کے کافروں کو اچھا دکھا. بولے کیا اچھا طریقہ ہے, سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا طریقہ انہوں نے سیکھا ہے, ان کا ہم نے نہیں سیکھا ہے. یہ حقیقت ہے. تو میں نے کہا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان پہ سے گزرے تو یہ حالات دیکھے تو ایک صاحب بولے اندر کے حالات ان کو کیسے معلوم ہوئے. 5 فٹ نیچے اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے, اندر کیسا بولتے بھائی, اندر عذاب ہو رہا, ثواب ہو رہا, کیسا دیکھے. میں سن کے خاموش ہو گیا. اتفاقاً میں کار سے جا رہا تھا اسی گلی میں سے مدراس میں ٹرپلیکینٹ کے, تو ہمارے مریدین بولے سرکار وہ چھٹی لکھا تو انہیں ہے, یہ کھڑا نہیں انہیں لکھا. تب وہ بورنگ کراتے نہیں, بورنگ کی مشین, بورگل کی پانی کی وہ مشین گلی میں کھڑی ہوئی ہے, کار جا نہیں سکتی. انہوں بولے حضرت یہ صبح سے بورنگ ہو رہی پانی کے لیے, اب یہیں اترنا پڑتا. ہمارا اتر جاؤ. اب اترے تو وہ بڑے داڑھی والے صاحب تھے, چھٹی لکھے تھے. بولا کیا ہو رہا مول صاحب؟
बोरिंग करा रहा हूँ, बोरिंग। अच्छा, यही कई को करा रहे भाई, कैसे मालूम हो यहाँ पानी निकलता? सिर्फ कैसे मालूम हुआ? अंदर हट के कराना था, घर में कराना था, बाहर में कराना था, यहाँ क्यों कराया? अरे नहीं साहब, कैसा कराते? सर्वेर आके बोला यहाँ कराओ। मतलब कौन है ये सर्वेर? तो एक नाम बताए उन्होंने, रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी कुछ नाम बताए, उन्हें बोला यहाँ खोदो। अच्छा, क्या बोला उन्हें? बोले यहाँ आप बोरिंग करो, 300 फीट पे पानी है, बोला उन्हें। अच्छा, अच्छा ये बोलने वाला कौन है जी? मुत्तकी परहेज़गार है। बोले नहीं नहीं आप मुशरिक काफिर है। बोला काफिर 300 फीट के नीचे का हाल बोल सकता है, तो अल्लाह का वली 5 फीट के नीचे का हाल नहीं बोल सकता। काफिरों के बोलने पे बेटा 300 फीट को उताला, उन्हें ऊपर से बोल रहा है यहाँ खोदो। जितना तुमको मुशरिकीन पर अकीदा है उतना अल्लाह के वलियों पर नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मजमा छोटा हो या बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज पे जमा हो जाते हैं, हम मुतमईन है भाई विद्यार्थियों पे, मुशरिक पढ़ लेते हैं। अब तक तो मैं आपके जहन को बना लेते आ रहा था। मैं ये देख रहा था कि वही सुनने वाले कितने हैं, भागने वाले कितने हैं, क्योंकि सैयदों के लिए हमेशा इम्तिहान रहा है। मजमे को देख के हम लोग मुतासिर नहीं होते। करबला में इमाम मुस्लिम पहले गए, 50,000 आदमी हाथ पे बैठ कर इमाम कुर्बान हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, आप पे कुर्बान हो जाएंगे। इमाम मुस्लिम बहुत खुश हुए, इमाम हुसैन को खत लिखे, इमाम फौरन आ जाइए, पूरे गुलाम तैयार हैं जान कुर्बान करने के लिए। अब जब ईशा की नमाज के बाद इमाम मुस्लिम सलाम फेरे तो सब भाग गए। बोला भाई वहाँ आले रसूल को हाथ दे सकते हैं तो मैं कैसे तवक्को करूँ यहाँ साथ दे सकते हैं। तो तारीख इस्लाम में सादात को तो कदम कदम पे फूक के कदम रखना पड़ता है कि साथ देने वाले कौन है, हाथ देने वाले कौन। मेरे दोस्तों, कि तारीख इस्लाम में शहादतों का एक तवील सिलसिला है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, उसको मौजू को बना दो और अपने मजमून को समेट दो। अल्लाह रब तबारक व तआला ने एक मियार कायम किया कि ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और तुमको मौत उस वक्त तक ना आए जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। हरगिज तुम्हें मौत ना आए इन हालत में कि तुम मुसलमान ना हो, हालत ईमान पे मरे। इस्लाम में सबसे बड़ा कंडीशन है ईमान पे मरना। खातिमा बिल खैर ये असल चीज है। इसके इख्तितामी बात पे बता दूंगा कि जिक्र हुसैन की मजलिस में आपको क्या फायदा होने वाला है, ये आखिरी में ज़हन में रखिए। खातिमा बिल खैर हो, इस्लाम की बड़ी अहमियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी जंग है बदर, पहली जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है। जो शाबान से घेराबंदी शुरू हुई तो रमजान तक चली। 17 रमजान फाइनल हुआ और रसूलुल्लाह के साथ जैसे मैंने कहा ना कि 313 थे और 313 भी ऐसे थे, किसी के पास लकड़ी है, नेजा है तो ढाल नहीं, किसी के पास तलवार है तो तबर नहीं, और किसी को घोड़ा नहीं बैठने के लिए नंगे पैर नंगे सर बबूल के कांटे लगे हुए आशिकाने रसूल सरकार के साथ निकल गए। नबी ने ऐलान किया रहील रहील निकलो, तो जानिसार न सोचे न तवक्कुफ करे, सब के सब सरकार के पीछे चले। तो चलने वाले सिर्फ 313 थे और सामने वाला गुरु 1000 का लश्कर, और खा के पी के बाजा बजा के शराब पी के रात को खाते और उठ के देखते 313 अरे उठेंगे मार लेंगे।
ابو جہل وغیرہ جو آئے تھے ایسا پوچھے بولے 313 ہی ہے، بس اتنا ہی ہے. ارے صبح مار لیں گے، کل ماریں گے، شام میں ماریں گے، نہ مارے نہ کرے. جنگ چلتی چلی گئی بھوکے پیاسے. اب کتنے دن بھوکے رہیں گے صحابہ؟ مگر سرکار کے جانثارے ایک وقت ایسا آیا کہ ذہن میں رکھنا کہ جہاد اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. مگر صحابہ بھی جانتے تھے اللہ کے لیے ہے، مگر خدا کی قسم اللہ کے لیے جو جانتے تھے انہوں نے رسول کی رضا بھی جانی. ڈائریکٹ والے تو تھے ہی نہیں. وہ جب اللہ کے نبی مدینے سے نکل رہے تھے، مدینے پاک سے، تو جو مکے سے آئے تھے مہاجر، جو ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ شریف آئے تھے، وہ سرکار نے کہا جہاد کرنا ہے تو حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، حضرت عمر آگے بڑھ گئے، جو جو آئے تھے انہوں نے آگے بڑھ گئے. اور جو مدینے والے تھے، ایک علمی مسئلہ بتا دوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. جانوروں کا ڈاکٹر بھی پرسوں بولا ہم رسول سے مانگتے نہیں، رسول سے مانگتے نہیں، مانتے. بولا قرآن تمہارے باپ بھی ہے، اسلام کون دیے؟ سب تو رسول سے بھی ہے، ہر چیز رسول سے لے رہے، بھی رسول سے نہیں مانگتے. میرے دوستو، صحابہ کرام بھی جانتے تھے. تو جو علمی بات بتا رہا تھا میں، جو مکے سے پہنچے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے مہاجرین. اور جو مدینے کی آبادی ہے اس کو انصار. انصار کے معنی مدد کرنے والے. ابھی لوگ بولے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتے، وہاں تو پوری جماعت ہی انصار ہے، پوری کمیونٹی کا نام ہی انصار ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تو پھر اتنے مددگار کہاں سے آ گئے؟ حقیقی مدد اللہ کی، اور جسے وہ توفیق دے وہ بھی مددگار بن جائے گا. فاعل حقیقی تو وہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے والوں کو پلٹ کے دیکھے کہ بھئی مکے والے تو جو آئے وہ تو جان قربان کرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور مدینے والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، نہ آتے نہ بیعت کرتے. تو سرکار بار بار مدینے والوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی رسول مدینے پاک کے اٹھ کے بولے یا رسول اللہ آپ ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور آپ ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مکے والوں نے بیعت کر لی اور تم لوگ ابھی بیعت نہیں کرے. بولے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی مانے ہیں. ہم کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو یہ بولیں گے کہ موسیٰ تم خدا جا کے لڑ لو، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ یا رسول اللہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. جہاد میں گردن قربان کریں گے، کٹائیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے، جان دیں گے آپ کے لیے. یا رسول اللہ آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. بدری صحابہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک فکر دیا کہ جو کام مصطفیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ اللہ کے پاس بھی پسند نہیں ہے. پہلے محبوب راضی ہونا، ہماری گردن کٹ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول راضی ہونا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے گردن کٹانے والوں نے نبی کو راضی کیا ہے. جنگ میں آئے اور یہاں لوگ جنگ بدر کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ سرکار اتنے پریشان تھے، بار بار سجدے میں گر رہے تھے، اللہ ان کو بچا لے، اللہ ان کو بچا لے، اگر یہ ختم ہو جائے مولا تو کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا. اگر نبی کو اختیار ہوتا تو اتنا کہیں کو گڑ گڑاتے، اتنا کیوں روتے؟ کبھی کمبل گر رہی ہے، کبھی گرد و غبار میں ہے، اللہ کو بول رہے ہیں اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، یہ تیرے چاہنے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے. ملال عقل کے اندھو، اگر میرے مصطفیٰ گڑ گڑاتے نہیں تو تم کو دعا کا سلیقہ کہاں سے آتا؟ اگر میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے دعا نہ کرتے تو دعا کا شعور کہاں سے آتا؟ میرے آقا اللہ کے بندے ہیں، یہ عابد ہیں، اللہ معبود ہے، یہ ساجد ہیں، اللہ مسجود ہے. یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے.
لیکن خدا کی قسم لوگوں کو رسول اللہ کی پریشانی دکھی، پریشان تھے مگر ارے جنگ بدر کی پوری حدیثیں پڑھو، سرکار پریشان تو دکھ رہے تھے، تم کو سلیقہ بتا رہے تھے، مگر میرے نبی کا اطمینان ایسا ہے، اب تم کو اس اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں کچھ نقشہ بتا دو۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابو جہل ابو لہب ادھر ہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو چھوٹوں سے بڑوں کو پٹوا دیتا۔ ابھی امریکہ کا کتا بش اور اس کا جانشین اوباما، نسل ایرانی ہے، اس کا نام ہے مبارک حسین اماما، یہ کرسچن ہو گیا مگر بارک حسین نام ہے اس کا، اور یہ پکا یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کوئی یہودی کی مرضی کے بغیر امریکہ کا صدر نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دوستو، لوگ سمجھ رہے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، امریکہ فلاں، اور اتنا بڑا وائٹ ہاؤس ہے، اندر سے نو فلائی زون ہے، کوئی ہوائی جہاز بھی چڑی بھی نہیں گزر سکتی۔ قدرت کو چیلنج کر رہے، اللہ کو چیلنج کرتے، چڑی نہیں گزر سکتی۔ ارے وہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہا تو صبح چکن گنیا میں مار ڈالے گا، صبح اٹھا تو امامہ کھڑا ہوا ہے، اب نہ اس کا نو فلائی زون کام آتا نہ کوئی راکٹ۔ یہ اللہ کے چھوٹے راکٹ کو کون روک سکتے ہیں؟ اللہ چاہا تو یہ چھوٹے چھوٹے مچھروں سے یہ بڑے بڑے فرعونوں کو ختم کروا دے گا، اور کرایا اللہ۔ فرعون جیسے جابر کو بیچ میں تم کو بتا دوں کہ فرعون جیسا، نمرود جیسا جابر جو اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا اور صبح سے شام تک سجدہ کرواتا تھا، رب اعلیٰ رب اعلیٰ رب اعلیٰ، بڑا ہوں میں، بڑا رب ہوں، اور سب لوگ سجدے کرتے۔ اب جب نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی، اب اللہ بے نیاز ہے، اللہ اللہ بن کے فرعون بیٹھے تو اللہ کا کیا بگڑا؟ نمرود اللہ اللہ چیخ رہا تو اس کا کیا بگڑا؟ اللہ بے نیاز ہے۔ سب مل کے نماز پڑھ رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، سب مل کے چھوڑ دیے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ مگر میرے دوستو، جب پیغمبر کی شان میں انہیں گستاخی کرا تو اللہ بولا بہت ہو گیا، میرے بارے میں چلا رہا تھا، میں خاموش تھا، میرے محبوب کے سامنے کھڑے رہتا۔ اتنا بڑا دولت مند کہ اس کے خزانے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، خالی اس کے خزانے کی چابی 40 پہلوان اٹھاتے تھے، تالے کی چابی کو 40 پہلوان اٹھاتے تھے، تو چابی کو اٹھانے کو 40 پہلوان ہے تو تالا کتنا بڑا ہوگا اور خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ دولت مند دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، جب پیغمبر کی شان میں گستاخی کرا تو اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے کوئی بڑی فوج کو نہیں بھیجا، اپنی فوج میں سے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا۔ چھوٹا سا مچھر آیا، ادھر بیٹھا، پیشانی پہ اڑایا تو اڑ گیا، ادھر کاٹا، ادھر مار لیا، ادھر مارا ادھر مارا، جب ایسا غصے سے دیکھا مچھر کو تو مچھر ناک میں گھس گیا، اب ناک میں گھس کے سیدھا بھیجے میں پہنچ گیا۔ تو اللہ کا یہ بھیجا ہوا فرعون کے بھیجے میں، خدا کا بھیجا ہوا فرعون کے بھیجے میں، اب ڈیوٹی کیا؟ ٹانگی لانا۔ اب دماغ میں ٹانگی لانا شروع کرا بھیجے میں، دن بھر ڈیوٹی کرا، سر میں درد شروع ہوا فرعون کے، اتنا درد ہوا کہ لوگوں کو بلایا، حکیموں کو، بھائی سر میں درد ہو رہا، تو حکیم حلوہ دیے، دوا دیے، پاؤڈر دیے، مگر تھوڑی دیر ریلیف ہوا، پھر انہیں ڈیوٹی شروع کرا، پھر حکیم آئے، اب وہ اللہ اللہ اپنے کو بولنا چھوڑ دیا، سر کے درد سے مر رہا، دوا کھلاؤ دوا، اب پورا پیٹ دوا خانہ بن گیا، کھلاتے جا رہے ہیں، حلوے چٹا رہے ہیں، دوائیں، پاؤڈر، اب اتنا درد شروع ہوا کہ دیوار سے اپنا سر ٹکراتا تھا، تو کوئی سر کا درد ختم کر دے، اور اس کے بعد غصہ شروع ہوا، حکیموں کو بلاتا، دوا کھاتا، ٹھیک نہیں ہوا تو حکیم کی گردن مار دیتا۔ اب صبح سے شام تک حکیم قتل ہو رہے ہیں،
ایک زمانے تک پورے حکیم قتل ہوتے رہے اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا سپاہی اپنی ڈیوٹی کر رہا سو کر رہا. حدیث شریف میں ہے، تفسیر میں ہے کہ لنگڑا تھا مچھر ہو، ٹانگ ہلا رہا. جب بہت زیادہ سر میں درد ہو گیا تو چڑ کے بولا ارے کوئی حکیم ہے؟ تو بولے پوروں کو تو آپ ٹپکا دیے، اب ہے کہاں؟ کوئی نہیں ہے، لاؤ کہیں سے پکڑ کے. ایک جنگل میں سے کود جا کے جو جان بچانے کو بھاگ آتا وہاں سے پکڑ کے لائے. اب انہیں آیا، اب اس کو تو معلوم ہے اس کا درد ختم ہونے والا نہیں، انہیں میرے کو مارتا. بولے دیکھ تیرے سے پہلے ہزاروں کو مارا ہوں، اب اگر میرا درد ختم نہیں ہوا تو تیرا بھی. بولے سرکار معلوم ہے مجھے، اب ایک علاج ہے، آپ کرتے کیا؟ بولے آپ کے سر میں درد ہوا تو کوئی جوتا مارنا. بولا کیا بولا؟ بولے بھائی علاج ہے، کرتے تو کرو نہیں تو گردن مارو. میں نے بولا کر کے دیکھنا. اب قدرت کا انتظام دیکھو، تو صبح سے شام تک سجدے کروا رہا، اب لوگ جوتے لے کے کھڑے ہوئے. اب وہ انتظام یہاں بھی دکھے نہیں. اب بش کے اوپر اللہ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو جوتے کھلوا دیتا ہے. وہاں نمرود کو کھلا دیا اور یہاں بش کو کھلا دیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ کے بش مسلمان کے سر کی قیمت تو کیا جانتا ہے؟ جو مسلمان کے پیر سے جوتا نکلا وہ کروڑوں کا ہو گیا. مسلمان اپنی اہمیت کو سمجھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا سربراہ بھی مسلمان کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا. سر کی برابری کیا کریں؟ اب لوگ جوتا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. سر میں درد ہوتے ہی مار جوتا. ایک سپاہی جوتا مارا اور واقعی بہت آرام ملا اس کو. کافی دیر تک درد نہیں ہوا تو حکیم کو بولا ارے کہاں رہ گئے تھے تم؟ یہ زمانے سے دوا کھا کھا کے میرا پیٹ خراب ہو گیا. اتنا آسان علاج. اب صبح سے شام تک لوگ جوتا لے کے کھڑے ہیں. درد انہیں ٹانگ ہلاتے ہی مار، ٹانگ ہلاتے ہی مار. اتنا مارے کھوپڑی پلپلی ہو گئی. اب مارنے والے بھی تھک گئے. اب ایک دن غصے سے بولا ارے زور سے مار. انہیں بولا فائنل ٹورنامنٹ